بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ کبھی پوری چیز کا مشاہدہ کرتی ہے اور جو کچھ وہ دیکھتی ہے وہ در حقیقت ذہن اور اس چیز کا تعلق ہے۔ اور مشاہدے کا عموم یقین کو جنم دیتا ہے۔ نوادرات اور مستثنیات کم ہوتی ہیں اور مشاہدہ اس کا بڑا تاریک پہلو یہ ہے کہ وہ اختلاف کو جنم دیتا ہے۔ اور آدمی اپنے مشاہدے کو غم سے باہر نکال لے تو وہ یقین کی اس منزل تک پہنچتا ہے جسے آپ عام الفاظ میں ایمان کہتے ہیں۔ غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھ، اور غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ غم کا مطلب ہے اندھیرا، اور آدمی جب اپنی مشاہدے کو اندھیرے سے نکالتا ہے تو وہ یقین کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اور اندھیرا اصل ہے۔ روشنی سورج سے نکلتی ہے اور ہم تک پہنچتے پہنچتے جتنا کم صحیح لیکن کچھ نہ کچھ وقت لیتی ہے، اور اندھیرا رات کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ کہیں سے نہیں آتا۔ جو کہتے ہیں کہ اندھیرا عدم نور کا نام ہے، وہ یہاں پہنچ کر اٹک جاتے ہیں کہ اندر کے اندھیرے انسان کے وہ کون سا عدم نور ہے۔ اندر کا اندھیرا روشنی کو جنم دیتا ہے، بشرطے کہ آدمی اپنے مشاہدے کو اس اندھیرے سے نکالے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا کہا ہوا حتمی ہو، اور جو بات وہ کر دیں زمانہ اور علم اپنی تمام کروٹوں کے باوجود اس پیمانے کو توڑ نہ سکے۔ اور پھر ان میں سے بھی بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے اظہار کر دیا ہو، کیونکہ اظہار ادراک کی نسبت سے ہوتا ہے۔ کسی شخص نے جتنا ادراک کیا، پھر اس کے بعد اس کا اظہار کیا، تو ادراک اور اظہار میں نسبت اور تناسب ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا
کیا سے کیا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال نے یہ کہا، اور جو کچھ بھی روشنی انہیں ملی تھی اور جو کچھ بھی ان کی فکر تھی، اس میں بہت بڑا عنصر ان کی اس فکر کا تھا جو وہ پہروں سوچتے تھے، اور پھر اس کا جو قوت مدرکہ تھی، جو وہ سوچتے تھے، اس کو الفاظ میں لانے کی قدرت، پھر اس کا اظہار، یہ چیز تھی۔ کیونکہ ادراک اشیاء کا، حقائق کا، اور پھر اس کا اظہار، وہ اگر نثر میں ہو تو ابن عربی کی فتوحات اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی باقی کتابیں، لکھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ کتابیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اسپین گئے تو وہاں اب تک میڈرڈ میں مخطوطات اتنے موجود ہیں کہ دنیا کو خبر نہیں۔ اس لیے کہ آگے آنے والی نسلیں منحوس ہوئیں۔ منحوس کے معنی بیان کرتے ہیں۔ تو ادراک حقائق کا، پھر اس کا اظہار نثر کی صورت میں ہو تو وہ ہیرے موتی بکھیرتا ہے، اس کا ایک ایک فکرہ سمجھنے کے لیے اہلیت چاہیے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ انسان سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور تمنا کے باوجود وہ سمجھ سکے۔ پروانہ ہے، آگ میں جل جاتا ہے، اور اسے کوئی کہے کہ سمندر میں جو طوفان اٹھتا ہے، اس طوفان میں جا کے مر جاؤ، تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، ممکن ہے کہ اسے وہ بیان کر پائے کہ کیا طغیانی ہے، لیکن جا نہیں سکتا اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے ان طغیانیوں میں کیا ہے، اور اس کی طبیعت بھی ایسی نہیں۔ شہد کی مکھی ہے اور وہ اپنی ایک دوسری قسم کو دیکھتی ہے، وہ کہاں بیٹھتی ہے، کیا اس کی غذا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں چلی جائے، ممکن ہے مر جائے۔ تو اس لیے حقائق کا جب ظہور ہوتا ہے اور آدمی کی قوت مدرکہ ان حقائق کو سمجھنے والی اس کا اظہار کرتی ہے، تو اول تو اظہار کرنے والے ہی بہت تھوڑے ہوئے، اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اس کو لے کے دنیا سے چلے جاتے، کیونکہ حق تعالی شانہ کی عنایات بہت ہوتی ہیں۔ والذین جاہدوا فینا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہم پر محنت کرے گا، ہم میں محنت کرے گا، ہم اسے کئی راستے دکھا دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہماری نشانیوں پہ، اس پہ، مفسرین یہی لکھتے ہیں اگرچہ، لیکن خدا کہتا ہے ہم پہ محنت کرے گا۔ یہ صوفیہ کی اصطلاح میں عین ذات کی محنت ہے، مراقبہ ذات ہے، بالکل آخری سبق اور آخری درجہ جو صوفیہ کے ہیں وہ یہی ہے، اور اسی میں محنت کر کے پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے۔ جس شخص کا مراقبہ ذات جتنا قوی ہوتا ہے وہ اتنا ہی حقائق کا ادراک کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں محنت کرتا ہے، یہ نہیں کہا ہمارے راستے میں، یہ نہیں کہا ہماری نشان، کچھ بھی نہیں، ہم پہ محنت کرتا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا، ہم اسے کئی راستے ہم دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے زوال وہ ہوتا ہے کہ وجود اور شعور دونوں پر زوال آ جائے، اور جس طرح یہ ذات کا مراقبہ اور یہ چیزیں انسان کو عروج اور بلندی کی طرف لے جاتی ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو سردیوں کی طویل راتوں میں 10-10 گھنٹے یہ مراقبہ کرتے تھے، 5 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، 10-10 گھنٹے کے مراقبات۔ وہ کوئی تو جہان تھا جو کھلتا ہوگا، کوئی دنیا تو تھی جسے وہ دیکھتے ہوں گے، کچھ تو ہوتا ہی ہوگا۔ اور اسی میں جب نیچے کی طرف جاؤ تو غلط کام کرے کہ ایک درجہ ہے، کیونکہ غلط کام کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے، یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ غلط کام کرنا ہے، اللہ تعالی محفوظ فرمائے، نشہ کرنا ہے تو صحیح راستہ کوئی اختیار کرے گا نا، کہ پیسے ہیں، یہ نشے کی چیز ہے، فلاں جگہ پہ ملتی ہے، فلاں آدمی سے ملتی ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ نشہ غلط ہے لیکن راستے صحیح وہ اختیار کر رہا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ نشہ کرنا ہے اور مسجد میں چلا جائے اور وہاں کسی متقی اور پرہیزگار آدمی سے پوچھے کہ شہر میں یہ چیز کہاں ملے گی، کیسے پینا ہے، کیا طریقہ ہے، تو غلط کام کے لیے غلط راستے کا انتخاب، یہ بھی تو ایک بات ہے۔ یہ سادہ بچے ایسے ہوتے ہیں، پھنس جاتے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس شخص کو گناہ کا علم نہیں ہوتا نا، یہ بڑی گہری بات کہی، اس کے غلط معنی یہ ہیں کہ کوئی سوچے کہ گناہ کا علم ہونا چاہیے، اور صحیح معنی یہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا من لم یعرف الشر، جو شر کو نہیں جانتا نا، گناہ کو یقع فی، کبھی نہ کبھی اس میں جا گرتا ہے۔ یہ بہت سے اللہ کے نیک بندے جن سے کوئی غلطی ہوئی، اور سادہ بندے جن سے کوئی ایسی بات ہوئی، وہ حقیقت میں اس بے خبری کا نتیجہ ہے۔
کہ پتہ نہیں تھا کہ ایسے ایسے عیار بھی دنیا میں ہوتے ہیں. ایسے سادے تھے کہ جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا یہ سچی کہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو چیز چکھی تھی اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی خدا کے نام پہ بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. تو سادے آدمی تھے. انہوں نے جب اللہ کی محبت میں یہ سوچا کہ خدا کی قسم کھا رہا ہے تو خدا کی قسم بھلا کون غلط کھا سکتا ہے، چل پڑے. تو ایک آدمی غلط کام کے لیے راستے کا بھی غلط انتخاب کرے، اور اس سے بھی بدتر ایک اور چیز ہے جس سے بدتر کچھ نہیں، وہ یہ ہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور رستے کا جو انتخاب کیا ہے یہ بھی غلط ہے، اور اس سے بدتر آخری درجہ یہ ہے کہ اسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، غلط راستہ. کسی بھی قوم، امت، فرد پر جب یہ حالت طاری ہو جائے کہ غلط کام اس کے لیے بھی غلط رستہ اور پھر اسے احساس ہی نہ ہو، تو زوال کی اس کے بعد کوئی حد نہیں. یہاں پہنچ کے بے اختیار ایک دانشور، ایک عقل مند آدمی کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا او کالذی مر علی قریۃ. یہ اس شخص کا حال سنو، اللہ کہتا ہے جو ایک بستی سے گزرا، فہی خاویۃ علی عروشہا، اور بستی کی چھتیں گری ہوئی تھیں، ملیا میٹ، برباد حال تھی. تو اسے دیکھ کے تعجب سے کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ بنائے گا؟ بڑے تعجب کا اظہار کیا. بس پھر یہی ہوتا ہے، پھر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو یا اس کے قانون کو پورا حرکت میں آنا ہو. اللہ کا قانون بسا اوقات پوری حرکت میں، اللہ کے بلکہ سارے ہی قوانین پوری حرکت میں آتے ہیں، لیکن جو مجموعی طور پہ قانون کو نہیں جانتے وہ درمیانی مراحل میں مایوسی کا شکار ہو جاتے. ایک قانون یہ بھی ہے کہ نیا گھر بنانا ہے تو پرانے گھر کو بالکل ختم کر کے ملبہ نکال کے جڑیں اکھیڑ کے ایک طرف رکھو اور اب نئے گھر کی تعمیر شروع کرو. تو جو بچہ اس گھر کی بربادی کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا ظلم ہے، اور اسے نہیں پتا کہ بھی قانون نے پورا ہونا ہے، اسے سال کے بعد دیکھنا اس کی کیا حالت ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے. اس امت میں اس نکتے کی سمجھ صرف اور صرف صوفیہ کو ملی، اسی لیے ان پر مایوسی طاری نہیں ہوتی، اسی لیے وہ کسی کو نا امید نہیں کرتے. بڑے سے بڑے طوفان کے باوجود ان کی نظر ساحل پہ ہوتی ہے. تو ادراک ہو حقائق کا اور اس کو نثر کی صورت میں اظہار کرنا ہو تو ابن عربی ہیں رحمہ اللہ، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اور اسی صورت مدرکہ جو پتہ چلا ہے اس کا اظہار آواز کی ہم آہنگی کے ساتھ کرنا ہو تو پھر وہ شاعری ہے. صوت شاعری
جو کچھ ادراک میں آتا ہے اس کا اظہار ایسے الفاظ کے ذریعے جو ہم وزن ہوں اور خوبصورتی آواز کی پیدا کریں، یہی تو ہے اور کیا۔ بہت کم لوگ، چھلنیاں لگ جاتی ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں بیان نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ماحول اور زمانہ اس کے موافق نہیں ہوتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا تھا اس سے بلند تر باتیں بسا اوقات فرماتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو مطالعے سے ماورا ہیں، مطالعے کی گرفت میں نہیں آتی یہ چیزیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الہام کبھی کبھی اصطلاحات کے ساتھ ہوتا ہے، ٹرمینالوجی ہوتی ہے پوری اس کی، تو جیسا الہام ہوتا ہے میں ویسے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلا دست شفقت جو دیوبند کے حلقے سے ندوہ کی طرف آیا ہے وہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر اسی سلسلے میں آکسفورڈ میں ایک دن فرمانے لگے کہ بہت طویل نشست تھی، صبح نماز کے بعد سونا، ناشتہ، یہ سب چیزوں سے فارغ ہو کے تشریف فرما ہوئے، اور 4 ہی آدمی تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود تھے، ان کے خادم تھے امریکہ میں عثمان صاحب، بہت اچھے آدمی، اور رابع صاحب، وہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں، اب تو ان کی بہت عمر ہو گئی، وہ کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کچھ لکھنے کے لیے یا کاموں کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ہم تھے۔ تو فرمایا کہ دلی میں ناشتہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، تو پوچھا کہ علی میاں کہاں؟ تو میرا چونکہ صبح لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا تو میں نے ناشتہ کیا اور چلا گیا اوپر لکھنے۔ دستک ہوئی کچھ دیر بعد دروازے پہ، تو ہوا یہ اصل میں کہ پوچھا کہ کہاں ہیں، پھر پوچھا کہاں ہیں، تو معلوم ہوا اوپر لکھ رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں اپنا۔ تو فرمایا انہیں چائے دو۔ تو چائے حضرت کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لی اور جانے لگے، تو فرمایا نہیں تم نہیں دے پاؤ گے، میں خود جاتا ہوں۔ خود چائے لے کے اوپر چلے گئے۔ دستک ہوئی، ناگوار گزرا کہ اس وقت کون ہے۔ دروازہ جو کھولا تو حضرت خود کھڑے تھے چائے کی پیالی لے۔ تو بے اختیار میرا ماتھا چوما، چائے کی پیالی دی، اور اتنے خوش تھے کہ مجھ سے فرمایا علی میاں کیا دیں تمہیں؟ یہ ایک چیز ہے جو کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ کسی شخص کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس نے عنایت کرنی ہوتی ہے، اور اس کا اظہار آخر کسی ذریعے سے تو ہوگا، درمیان میں کوئی واسطہ تو ہوگا، فرشتے ہوں گے، انسان ہوں گے، جن ہوں گے، خواب ہو، کچھ چیز تو ہوگی۔ تصوف کی کوئی حالت
ہمیں اب تک ایسی نہیں ملی جو کتاب و سنت سے نہ آتی. کتاب و سنت میں تمام یہ احوال آتے ہیں جو صوفیہ کہتے ہیں. جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اور جو کچھ بھی لکھا ہے، ان میں بڑے بڑے صاحب قلم، صاحب علم اور جن کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، وہ اس میدان میں جب آ کر لکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کہاں ٹھہر گئے. کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں ہے جو اصل میں کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ جو تصوف کا ایک نمائندہ ہے، آپ اس کی بات کریں. آپ بات کرتے ہیں، اس کی استدلال کرتے ہیں اس سے جو بیچارہ تھڑے پہ بیٹھا رومال بچھا کر اور ہلدی کی گانٹھ بیچ رہا ہے. اسے کیا خبر ہے کہ علامہ اقبال کے بقول رہ و رسم شاہ بازی، جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی. کوے کو کیا خبر ہے شاہین کی منزل کیا ہوتی ہے. اس کی بات آپ کرتے ہیں. ان کی بات کریں جو نمائندہ ہیں تصوف کے. ابن عربی ہیں، یہ فرید الدین عطار ہیں، محرومی ہیں، یہ اپنے اپنے دور میں حضرت مجدد ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں رحمہ اللہ. یہ سارے نمائندے ہیں، بولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آدمی، پتہ چلتا ہے کہ مرد. ان کی بات کریں، اس سے کچھ ثابت کریں جو کتاب و سنت سے اصل میں ثابت نہ ہوتا. ذہن اس لیے گیا کہ کسی نے لکھ کر بھیجا کہ حضرت کا جو قصہ سنایا ہے تو یہ حال جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پہ طاری ہوا تھا، یہ تو ایسی جوگیوں جیسی بات ہے. تو عرض کیا کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت دیکھا تو پانی بھی تھا، مسواک بھی تھی، سب چیزیں رکھی ہوئی تھیں، بہت خوش ہوئے. اور کعب رضی اللہ عنہ جو خدمت میں حاضر تھے اس میں، ان سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. بندہ بھی تو سمجھدار ہو. تو انہوں نے عجیب بات مانگی. انہوں نے کہا کہ مرافت فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. فکر کی پرواز ہے نا، کتنی اونچی بات کہی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعنی، میرا ساتھ دو. اور پھر فرمایا کثرت السجود، سجدے کرو اللہ کو بہت زیادہ. مطلب یہ کہ اسباب میں کوئی چیز سامنے ہو تاکہ اسے قیامت میں پیش کر سکوں. اسی لیے ایک صاحب سے کہا تھا کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، میں اس جملے کو لے کے قیامت میں اللہ کے سامنے کچھ تو بات کروں گا کہ جناب والا کو کوئی زحمت نہ پہنچے. تو ہم نے کہا وہ جو حدیث یہ جو آیا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک حال ہی ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ نبوت کے احوال کمال اس کے تو گھر تک کوئی نہ پہنچے، مگر ایک چیز ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ
مولانا اتنی بڑی شخصیت تھے کہ میں بالکل چپ ہو گیا، تو میرا ماتھا چوما اور فرمایا کہ اچھا علی میاں جائیے، دولت قرآن آپ کو مبارک، یہ جملہ فرمایا کہ لکھنؤ جب واپس پہنچے تو قرآن کریم بھی وہی تھا، ہم بھی ایسے تھے، مگر ایسی ایسی تفاسیر اس کی ذہن میں آتی تھیں کہ ڈر لگتا تھا کہ بیان کر دیں تو کہیں لوگ کافر ہی نہ کہنے لگے۔ اس لیے یہ جو حقائق کی تعبیر ہے اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے لوگ چپ رہ جاتے، لیکن اللہ کی ایک عادت ہے، بڑے غور سے دیکھنا چاہیے، وہ اتنی آہستہ، اتنی باریک ہے کہ چونٹی کی چال اتنی باریک نہیں ہوتی جتنی اللہ کی وہ عادت باریک ہے سمجھنے میں۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا کبھی بھی اپنی عنایات کو ضائع نہیں کرتا، بس اتنی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کوئی چیز دے اور پھر اسے ضائع کر دے، قطعاً نہیں ہوتا۔ آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان بن جائے تو بھی خدا کی عنایت جو کرتا ہے ضائع نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ہم اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق کیا ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ کچے مولوی اور جاہل صوفی لوگوں کو بس یہ بتاتے رہتے ہیں کہ گناہ کرو گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیکی ہے کیا؟ اس کو سوچے۔ نیکی وہ عمل صالح ہے جسے اللہ نے قبول فرما لیا، اور اللہ جس چیز کو قبول کر دے اسے رد کر دے گا۔ اسے علم نہیں ہے کہ یہ جو نیکی 20 سال کی عمر میں کر رہا ہے، 50 سال کی عمر میں جا کر ایسا گناہ کرے گا، تو پھر نیکی کو قبول ہی کیوں آپ نے فرما لیا تھا؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 50 سال کی عمر کا گناہ اس 20 سال کی نیکی کو برباد کرے گا؟ اسی لیے مفتی جو محتاط ہوتے ہیں وہ یہ تصریح کرتے ہیں کہ ظاہر میں یہ گناہ ہے، بظاہر یہ نیکی ہے، اچھا کام ہے، کیجئے۔ حقیقت میں یہ نیکی ہو، یعنی اللہ اسے قبول فرما لیں، کچھ پتہ نہیں۔ کیونکہ آدمی، ہم اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب اچھا کام کرتا ہے تو اس پہ ایسی علامت نشانی خدا کی طرف سے لگا دی جاتی ہے جو اپنے علم کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی اچھائی جو ہے کبھی بھی ہم رد نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کی یہ بڑی باریک بات ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی عنایت کو ضائع نہیں کرتا۔ دلیل بھی اس کی دیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو جلال تھا، اور قرآن جو ہر جگہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے اس سے بات کی۔ خود گفتگو اور کلام مر جائے، گم ہو جائے، باری تعالیٰ کے ایک حرف میں، اتنی کمال کی چیز۔
آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس سے کلام کیا خدا نے؟ کلام اپنے اوصاف سمیت مر جائے اللہ کے ایک حرف پہ، وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہا تکلیمہ باتیں کرنا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنا قتل ہوا فرعون سے، ان سارے بچوں کی جتنی ایبلٹی تھی، جتنی ان کی صلاحیتیں تھیں، جو کچھ ان میں اچھائیاں تھیں، اللہ نے وہ ختم نہیں کی، وہ منتقل کر دی موسیٰ علیہ السلام۔ اس سے بھی بڑی دلیل چاہیے؟ اللہ نے کہا لا یضیع اجر المحسنین، جو اچھا کام کرتا ہے ہم ضائع نہیں کرتے۔ بس کافی ہے، انہوں نے کہہ دیا۔ اس سے بھی زیادہ حسی دلیل چاہیے؟ حسی دلیل جو ہے نا، کہ آدمی کو پتہ چلے یہ جو بسا اوقات کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے جانشین جو ہوتے ہیں ان میں اصل آدمی کی صفات آ جاتی ہیں، یہی تو ہے انتقال نسبت۔ حضرت فرماتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم لوگ جمع تھے، میں مولانا منظور نعمانی اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو عرض کیا کہ حضرت مولانا کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا؟ تو چونکہ ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علمی مصروفیات زیادہ تھیں، تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ اپنی علمی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس کام میں ہے نہیں۔ تو شیخ کہتے تھے کہ اگلے دن فجر کی نماز جب پڑھی مولانا یوسف صاحب کے پیچھے، تو ایسے لگا جیسے چچا جان خود نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے بازو پھیلا دیے اور کہا یوسف گلے مل لے، بس اتنا فرمایا۔ یہ اللہ کی بڑی باریک بات ہے، جو بڑے طویل مشاہدے اور دل کی صفائی ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کس کی نیکی نے جا کر کہاں پہ اپنا اثر دکھایا۔ اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ خدا ضائع کر۔ فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ جو کہا قرآن کریم کی دولت کے متعلق، تو ایسے جملے تو یہ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا جتنے لوگوں کو بھی نسبت اپنے تعلق اور ذکر کی عنایت فرماتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث بظاہر نہیں ہوتا، کئی 100 سال کے بعد وہ نسبت لوٹتی ہے۔ خدا جانتا ہے کون اس کا اہل ہے، اس امانت کو جو صدیوں سے رکھی ہوئی تھی وہاں بھیج دیتا ہے کہ چلو۔ اور صوفیہ کے ہاں تو یہ بالکل معمولی باتیں۔ ابو الحسن خرقانی، بایزید بسطامی رحمہ اللہ، خیر اس کی اب کیا تفصیل کریں۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان معارف کے اظہار پر قدرت نہیں رکھتے، ایسے ہوتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں اور نثر میں لکھتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں اس ادراک کے اظہار کی اور پھر وہ شاعری کا روپ اختیار کرتے ہیں۔ وہاں روم، سنائی، فردوسی کسی حد تک، حافظ شیرازی، اب فارسی نہیں نہ پڑھتے، کون پڑھے اسے؟ فارسی پڑھے پھر سمجھے،
کہاں ان لوگوں کی فکر اور اتنی زبردست چیز کہ الفاظ جو ہیں وہ بالکل توڑ موڑ کے رکھ دیتے ہیں وہاں روم وہاں روم میں اتنی صلاحیتیں اللہ نے رکھی تھیں، وگرنہ علامہ اقبال جیسا آدمی انہیں اپنا مرشد رومی قرار دیتا، ہو نہیں سکتا۔ علامہ کہاں خاطر میں لاتے تھے، تو بڑے بڑے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے مکتوبات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے 6 مہینے انہوں نے لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھائی علامہ اقبال، تو جو گوروں کو عربی پڑھاتا رہا ہو وہ خود، اور لندن یونیورسٹی میں پڑھانا، ان کا کہنا کہ آپ ہمارے یہاں آ کے پڑھائیں، یہ خود سے اتنی بڑی چیز ہے کہ ایسے ہی ہر ایک کو تھوڑی دعوت دے دیتے کہ آئیے اور لیکچر دیجیے۔ تو جو چیزیں لغت کی حد تک ہیں، پوری اردو اور فارسی شاعری میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو وہاں روم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ یہ تو اس سطح کی بات کر رہے ہیں جو سطح عام ہے، مطلب یہ کہ الفاظ اور اس کے معانی۔ بہت بہت بلند ہیں وہ، اور ایسے الفاظ کو اپنے کہنا بے ادبی ہو شاید، لیکن مولانا کے اظہار قدرت کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا الفاظ کو پاؤں میں روند دیتے، جس لفظ کو جیسے چاہیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے تشکیل ہو جائے کہ جملے فکرے سانچے میں ڈھلے ہوئے نازل ہوں، باطن پہ آئیں اور آدمی اس کا اظہار کرے، یہ تو مسئلہ الگ ہے۔ نتیجہ یہ کہ سینکڑوں جملوں میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں نکلتا جس میں الفاظ کی تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود ہو۔ ایک ہی فکرہ ہوتا ہے، اس میں لفظ بدلیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کلام نہیں ہے۔ اور ایک ہے خود پریکٹس کر کے دیکھو، مہینہ 2-4 مہینے، کہ ٹھیک وہی جملہ کہنا ہے جو مناسب حال ہے، ایک دن نہیں ہو سکتا۔ روم کا کلام انہوں نے خاص طور پہ یہ جو کتابیں نمائندہ کتابیں ان کی، اس میں تو کمال ہے۔ شمس تبریز کا دیوان یہ منگایا تھا کہ ایک چیز کے معانی عرض کریں، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پورا فلسفہ ہے نا انتقال نسبت کا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اسے کہیں نہ کہیں ظہور کرنا ہی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بہت مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں، ان علوم کو کوئی آدمی پڑھے تو کیا فلسفہ اور کیا ریاضی اور کیا نجوم اور کیا منطق۔ ان کی کتاب کو اس زمانے میں بڑے سے بڑے کسی عالم دین کے پاس لے جائیے، اسے کہیے حضرت 2 صفحوں میں بتائیں حضرت نے کہا کیا ہے، تو شاید کوئی بتا پائے۔ اتنی گہری چیزیں۔ کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کا جو کلام ہے یہ بسا اوقات اتنا گہرا ہوتا ہے اور آپ لکھتے ہیں، اور یہ سب کیا ہے مسئلہ؟
تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ میرے علوم اور معارف اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، جو کچھ آپ عنایت فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہو جو ان چیزوں کو بیان کر سکے۔ تو مجھے مولوی قاسم صاحب دیے گئے، اور مولوی قاسم صاحب جو کچھ کہتے ہیں یہ حقیقت میں میرے باطن کی ترجمانی ہے۔ یہی چیز شمس تبریز کے ساتھ پیش آئی تھی۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ پورا حلقہ تھا ان کا، بہت بڑے آدمی تھے، اور جب ان کے علوم اور معارف حد سے بلند ہونے لگے اور ان کے حلقے میں کوئی آدمی نہیں تھا جو ان کے ان معارف کو سمجھ سکتا، چہ جائے کہ بیان کر سکتا، چہ جائے کہ محسوس کر سکتا، کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان چیزوں کے لیے کوئی اظہار کی صورت ہو۔ غالب نے کیا کہا ہے؟ یا رب کوئی آبلا پا اس وادی پرخار میں آوے۔ غالب کہتے ہیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے غالب کو سمجھنا، نقطہ آفرینی اس کی کمال کی۔ کہتا ہے کہ کانٹوں کی زبان پیاس سے سوکھ گئی ہے، کانٹے گرمی سے تنگ آ گئے ہیں، شدید پیاس ہے۔ اے پروردگار عالم کوئی تو پاگل دیوانہ جس کے پاؤں میں آبلے چھالے پڑے ہوئے ہوں، کوئی مجنوں کوئی ادھر بھی آئے ان کانٹوں پہ پاؤں رکھے تاکہ کانٹوں کا وجود تر ہو۔ یا رب کوئی آب لپا اس وادی پرخار میں آب۔ مولانا روم کا کمال ہے کہ انہوں نے مجذوبیت کو عرفان کی حد تک پہنچا دیا۔ مجذوب کبھی معرفت کے حقائق بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کبھی وہ اس دنیا میں آئے تو کوئی بات کرے، اس میں اتنی قدرت نہیں ہوتی، لیکن مولانا پورے جذب کو عالم عرفان کے ساتھ روشناس کراتے ہیں۔ اس جیسا دوسرا آدمی نے تو قصہ تو آپ نے سنا ہی ہے، اس کو کیا دہرانا ہے کہ شمس رحمت اللہ علیہ کو پھر الہام کیا گیا کہ چلے جاؤ فلاں جگہ، وہ چلے گئے۔ وہاں پہ پھر انہیں مولانا روم ملے، مولانا مفتی تھے، اپنے زمانے کے بڑے قابل اساتذہ میں سے تھے۔ اس سارے عالم کے باوجود مدرسے میں یہ کہہ رکھا تھا کہ میں کسی بھی حال میں ہوں، اگر کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آ جائے تو مجھے فوراً اطلاع کرو تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو مفتی مقرر ہوں یہ پیسہ حلال ہو۔ اس علم کے باوجود وہ جو شمس کو ایک زبان چاہیے تھی نا، وہ زبان مولانا روم کی صورت میں ملی، اور پھر مولانا فنا ہو گئے، انہوں نے اپنے وجود کو ہی مٹا دیا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، خود کہتے ہیں کہ مولوی مفتی کبھی بھی مولانا رومی نہیں بن سکتے تا غلام شمس تبریز، جب تک کہ وہ تبریز کے شمس سورج کی ذات میں اپنے آپ کو فنا نہ کر دیں۔ انہوں نے ایسی ایسی غزلیں لکھی ہیں، نظمیں کہی ہیں اپنے شیخ کی شان میں کہ اگر انہیں پڑھ دیں تو لوگ کہیں یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ علم
وجود کو چاہتا ہے، خود وجود شعور کو چاہتا ہے، اور شعور مشاہدے سے تنزل اور ترقی دونوں جہتوں پہ چل سکتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے سعادت سے نوازا ہوتا ہے، بری سے بری چیز میں بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، یہ مولانا روم کی نظم ہے جو انہوں نے اپنے شیخ کی شان میں لکھی ہے، شمس من خدائے من، اے میرے شمس، تبریز کے رہنے والے، اے میرے پروردگار۔ مولوی صاحب یہیں رک جائیں اور کہیں کفر نہیں تو اور کیا؟ کوئی عرض کرے کہ حضرت خدا فارسی میں بڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے پیر و مرشد کے معنی میں استعمال فرمایا۔ دہ خدا، گاؤں کا خدا، چودھری، نمبردار، فارسی میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دیوان ہے پورا ان کی غزلوں کا، ان کی منقبت جو انہوں نے اپنے شیخ کی، اور انسانی زندگی کے ان مسائل پر ہاتھ ڈالا ہے جن مسائل کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اتنا پرفیکٹ کلام ہے، اتنی پرفیکٹ بات کرتے ہیں کہ اس بات پہ پھر مزید اضافے یا ترمیم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مولانا کا ایک شعر عرض کرتے ہیں، زندگی کے کسی حال میں سے لے جاؤ، دیکھو یہ شعر کیسا فٹ ہے، اس پہ کوئی ترمیم اور اضافہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں انجیر فروش را چہ بہتر، انجیر بیچنے والے کے لیے کیا چیز زندگی میں اچھی ہے؟ انجیر فروشی اے برادر، میرے بھائی انجیر بیچنا ہی سب سے اچھا کام ہے اس کا، بس اور کیا۔ الفاظ آپ دیکھیے کہ انجیر فروش را چہ بہتر، انجیر بیچنے والے کے لیے کوئی اچھا کام بتائیے، تجویز کیجئے۔ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انجیر فروشی ہے برادر، بھائی اس کے لیے سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اپنی انجیریں بیچے۔ زندگی کے کسی میدان میں سے فٹ کر دو برابر۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ ہر آدمی کو اپنا کام جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہی کرے گا تو ٹھیک رہے گا۔ اس کے کتنے مطالب نکلتے ہیں، کتنے معانی نکلتے ہیں، یعنی ہر آدمی جس فیلڈ میں فٹ ہے نا بس کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اچھی حالت کسی آدمی کی جب اس کا ذوق اس کا پیشہ بن جائے، جب اس کا ذوق اور اس کی نوکری ایک جیسی ہو جائے، زندگی بڑے اطمینان سے ہوتی ہے۔ شاعرانہ مزاج، نزاکت، الفاظ اور معانی کی مباحث، اور چلا گیا بیچارہ آرمی میں۔ یا اللہ کیا کرے، پریڈ کرے، اشعار کے معنی سوچے، زبان کی نزاکتیں دیکھے، یا سر کرتا پھر کرے کیا، اور اندر سے پورا میتھمیٹیشین ہے اور بن گیا ڈاکٹر، اب کرے کیا؟ اندر سے وہ پورا انجینئر ہے اور اسے فیلڈ بھی وہی مل گئی۔ اس کی ترقی دیکھو اور اس کی نکتہ آفرینی دیکھو اور اس کا کام دیکھو۔
تو انجیریں بیچنے والا اگر انجیر فروخت کرنا اس کی طبیعت میں شامل ہے اور وہ انجیریں ہی بیچ رہا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر تو بہت بڑا بزنس مین بن جائے گا۔ اسی معنی کو دوسری طرف لے جائیے کہ پوچھا انجیریں بیچنے والے کے لیے سب سے اچھا کام کیا، تو اس کا انجیر بیچے، مطلب یہ ہے کہ آدمی بندے کے لیے سب سے اچھا کام بندگی ہے، اللہ کی بندگی کرے، جدھر فٹ کر دو۔ بات کبھی بالکل سمپل کہتے ہیں لیکن اتنی مکمل بات ہوتی ہے کہ اس پہ مزید ترمیم اضافہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس میں زندگی کے مسائل پہ بڑی گفتگو ہے۔ زندگی مسائل سے گمبھیر اور گمبھیر تر ہوتی چلی جاتی، جہتیں ہیں، دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، مایوسی ہے، بیماری ہے، خوشخبری ہے، خواب ہیں، پوری ایک دنیا اور جہان ہے انسان کا۔ اور مولانا انسان کی زندگی پر بحث کرتے ہیں، موت پر بحث کرتے ہیں، موت کے بعد جو عالم آخرت ہے اس پہ بحث کرتے ہیں کہ انسان اپنے وجود سے باہر نکلے نا کبھی تو پھر جیے۔ یہ بڑا عجیب تصور ہے۔ ناسا سے جو چیزیں آتی ہیں اور بچے دیکھتے ہیں، پھر وہ فیوچر میں ٹریولنگ کرتے ہیں، پھر وہ بچوں کے یہاں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاند پہ چلے جائیں تو کیا ہوگا، فلاں جگہ چلے جائیں تو کیا ہوگا، یہ سب ہوتا ہے نا، باہر کی دنیا میں جھانکنے کا۔ اور یورپ جو کچھ دکھاتا ہے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ہوتا بھی ایسے ہے۔ لیکن یہ سارے تصورات قدیم کے ہیں۔ دنیا کبھی بھی، دنیا یہ تو کر سکتی ہے کہ مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دے، لیکن دنیا کبھی بھی یہ نہیں کر سکتی کہ انہیں فراموش کر دے۔ وہ تاریخ میں اتنا بڑا نشان اور اتنا بڑا مائل سٹون ہے کہ دنیا اگر کروڑوں سال بھی باقی رہے تو بھی اس تہذیب کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اس تہذیب سے پھر گزر کے اس تہذیب کا حوالہ تو دینا ہی دینا ہے، بالکل جیسے یورپ، امریکہ۔ اب ہم جتنا بھی انہیں برا کہہ لیں یا اچھا کہہ لیں، لیکن انہیں منوایا ہے دنیا میں اپنے وجود کو کہ ہم ہیں۔ اس لیے مولانا نے اس میں جو زندگی کے مسائل پہ بحث کی ہے نا، یہ جتنے بھی اب فلسفی ہیں اور جتنے بھی نفسیات کے ماہرین اور علماء اور یہ ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے ڈسکس کیا۔ آدمی اسے پڑھے اور سمجھے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ شمس کو زبان ملی اور جو کچھ اللہ نے ان کے باطن پہ نازل فرمایا تھا اس کا اظہار یہاں ہوا۔ اب کہیں گے اس کے لیے بھی دلیل چاہیے اس کے لیے بھی دلیل حدیث میں ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نئی لائے ہوں اور کتاب و سنت میں نہ آئی ہو؟ افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے، لیکن جو بھی اس بات کو سن رہا ہو نا، اسے چاہیے کہ کم سے کم اس میں جو پہلی چیز ہے نا اس سے نکل جائے۔
فرض ہے، ضروری۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں مذہبی آدمی سے اچھے اخلاق کی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ اتنی بڑی چیز اب بن گئی ہے کہ جیسے مسلمہ حقائق میں سے ہے کہ جس آدمی نے شریعت کے ظاہر پہ عمل کیا ہوا ہے اور وہ نماز کے لیے مسجد جاتا ہے یا یہ چیزیں، پہلے سے تصور ہے کہ یار اس کے اخلاقیات میں غصہ ہوگا، لڑے گا، مارے گا، کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کرے گا، بچ کے رہو۔ مذہبی آدمی کبھی اخلاقیات پہ پورا نہیں اترے گا۔ اب سے ٹریجڈی کہیے، سانحہ کہیے، ان میں بہت تھوڑے لوگوں کی مقدار امر واقعہ ہو جانا کہیے یا کچھ بھی کہیے، لیکن اب ہماری نسلوں کا تصور یہ ہے کہ اگر یہ آدمی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے نا تو اس سے توقع ہی نہ رکھو کہ یہ شرافت سے بولے گا یا کچھ سنے گا۔ یہ جو مسجد سے نکل رہا ہے، ذرا اس کے سامنے اگر گیند ادھر سے ادھر چلی گئی نا یا اس کو جا کے لگ گئی تو اسے ضرور گالیاں دینی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مذہب جس کا پہلا سبق ہی اخلاقیات کا تھا وہ آگ اور پانی ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ جمع نہیں ہو سکتے ویسے ایسے آدمی نہیں جمع ہو سکتے کہ جو مذہبی بھی اور اخلاقیات کا بھی کوئی معیار ہو۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اس لیے لوگ ڈرتے اور بچتے ہیں کہ اس سے بات نہیں کرنی، یہ ضرور گڑبڑ ہوگی، اس پہ اعتماد نہیں کرنا، ضرور گڑبڑ۔ اور رہی صحیح کسر اس گراوٹ میں ان جاہلوں نے پیدا کر دیا ہے جو ایسی ایسی روایات سناتے ہیں کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ جب ایک تو کوئی چیز کتاب میں لکھی ہو تو پھر بھی آدمی بحث کرے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، سرے سے نہیں ہے۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ دین، ہر وہ روایت جس کو جھوٹ سے ثابت کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتی۔ اس کے پاؤں لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ معروم نے کہا نا، پائے چوبی سخت بے تمکین بود۔ یہ جو لکڑی کے پاؤں ہیں بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن جمے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس سے نکالنا چاہیے، ہر آدمی کو نکالنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، کہ اگر میرا مذہب سے کوئی تعلق ہے اور اس کا اظہار ہونے لگا ہے تو مجھے اپنے آپ کو اخلاقیات کی اتنی بلند سطح پہ لے جانا ہے، وگرنہ میں ان میں اضافے کا باعث بن جاؤں گا جن کے متعلق ابھی گفتگو۔ بڑی کوتاہی ہے، اسی لیے تو بچے بات نہیں سنتے، پاس کہتے ہیں نا، خدا خیر کرے۔ اور دوسری چیز کیا کہیں اس کا کہ اکثر یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا ذہین نہیں ہوتے۔ اس میں بڑی کوتاہی اور قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہمارے ذہین بچے آکسفورڈ اور ہارورڈ اور کیا کیا یونیورسٹیز ہیں، ہمارے ذہین بچے وہ ولیعذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ذہانت نہ ہو تو ادھر جائیں، ذہین ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بھی مذہب میں رہنے اور آنے کی۔
کہ جو ذہین بچے نہیں آتے نا، اس کی وجہ سے نئے فتنے نہیں پیدا ہو رہے، نیا چیلنج نہیں آ رہا۔ ہر فتنہ اور ہر گمراہی کی بنیاد کوئی ذہین آدمی رکھتا ہے۔ ادھر کوئی مدتوں سے فتنہ ہی پیدا نہیں ہوا، جو بھی ہے فتنہ کوئی بھی ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو پچھلے بھی کہتے رہے، وہ کاپی ہے، وہ اوریجن نہیں ہے۔ جہاں نظام تعلیم کا یہ حال ہو کہ حافظے کی تعریف ہوتی ہو اور ذہین بچے اس کو کوئی نہ پوچھے، وہاں اس سے زیادہ ماتم کیا کیا جا سکتا ہے؟ حافظہ کیا ہے؟ کنٹینر ہے نا، ایک پیالہ ہے، برتن ہے، معلومات کو اس میں جمع کرنا ہے۔ اسے 10 شاعروں کے حالات پتہ ہیں۔ یہ بچہ فر سنا دے گا کہ نیوٹن اور فلاں کی تھیوری کیا ہے، کوانٹم کیا ہے، فلاں کیا ہے، اس نے رٹا مار کے حفظ کر دیا نا، اس کی قوت حافظہ مضبوط ہے۔ ذہین نہیں ہے، ذہین تو وہ بچہ ہے جو نیوٹن کے بھی پرخچے اڑا دے، جو کہتا ہے یہ کیا بات ہے، یہ نہیں یہ بات ہے۔ وہ ذہین ذہانت جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے اور وہ اصل ہے۔ حافظہ تو ایک ذریعہ ہے علم کو محفوظ رکھنے کا۔ کتاب کیا ہے؟ خود ذریعہ ہی ہے نا علم کو محفوظ رکھنے کا، وہ تحریر کی صورت میں۔ ریکارڈنگ کیسٹ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ایک ہے ذہین، وہ اپنی ذہانت سے نقطے کو پیدا کرتا ہے، وہ اپنی ذہانت سے حل کرتا ہے کہ یہ ہے تو یہ بھی ہے، یہ ہے تو یہ بھی ہے۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے ایک جگہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے کیا کیا؟ رات پیدا کی، میں نے تیرے مقابلے میں چراغ بنایا، روشنی بنائی۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، وہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اپنی ذہانت سے کوئی بات کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور حافظہ الگ چیز ہے۔ ہم حافظے تک محدود رہ گئے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں پڑھانے والے کلاس میں جو بچہ فر سنا رہا ہے اسے سارے اسکول کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ہے جی، دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، کیا کیا یاد ہے سبق۔ اور اسی کلاس میں اگر کوئی ذہین بچہ ہوگا جو حافظے کی بجائے سمجھنا چاہتا ہے کہ ہے کیا یہ چیز، مجھے سمجھا دیں، پھر اس کی سمجھ میں آئے گی اور سمجھ سے اختلاف پیدا ہو، کمال ہے، وہ کمال ہے، کیونکہ وہ نئی راہ دکھا رہا ہے نا۔ وہ کہتا ہے اس کے یہی معنی کیوں اور کیوں نہیں معنی ہو سکتے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں مذہبی حلقے میں جڑ گئی ہیں۔ کم سے کم ایک کو تو دور کرنا چاہیے۔ ذہانت تو چلو پھر خدا کے حوالے، کبھی کوئی ذہین آدمی معلوم کو پڑھے تو پھر پتہ چلے، کبھی کوئی ذہین آدمی۔ اس لیے ان لوگوں کے ہاں نئی راہیں تھی، نئی روایت تھی، نئی چیز تھی۔ فتنے بھی اسی سے پیدا ہوئے، نئے نئے مذاہب سے بھی اسی سے بنے کہ وہ ذہین لوگ تھے۔ ان کا یہ ہے تو یہ کیوں نہیں، یوں ہے تو یوں کیوں نہیں۔ مدتوں سے اب چکے مذہب سبجیکٹ نہیں رہا، اس لیے کوئی نیا فتنہ پیدا بھی نہیں ہوتا۔ ایسا فتنہ جو عالمگیر سطح پہ پھیل جائے، جو لوگوں کو گہراؤ میں لے لے۔ گورے جب پڑھتے ہیں دین کو، پھر اس میں نئے نقطے، نئے معنی، ہم نے گمراہ کہیں، کچھ بھی کہیں، سچا ہو جھوٹا ہو کچھ بھی ہو، ذہین ہے نا اپنی چوائس سے گیا ہے عربی، فارسی اور اسلام کو پڑھنے کے لیے، وہ کسی جبر کے نظام کے تحت نہیں گیا۔ اور اسے
معاش نے سپورٹ کیا ہے. گورنمنٹ نے کہا یہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، پیسے لو ہم سے، کتابیں لکھو، تحقیق لکھو، مسلمانوں کے خلاف لکھو. پہلے ہوتا تھا، اب تو حق میں بھی لکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں ذہین آدمی اپنے نظام تعلیم سے بغاوت کر کے کبھی جائے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کھاؤ گے کیا، کرتا کیا ہے، کھاتا کہاں سے، زندگی کیسے چلتی ہے. کیونکہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ تعلیم برائے معاش ہے. اس لیے دین تو ایک طرف رہا، دنیا میں بھی اگر ترقی کرنی ہے نا تو اس کے لیے 2-3 نسلیں قربانی دیں. محنت کرے، سرمایہ کروڑوں روپے جمع کرے تاکہ اس کے اپنے بچے اس کی طرح زندگی بسر نہ کریں. وہ کہیں بیٹے کام کرو، انسان بنو، محنت کرو، کس یونیورسٹی میں جانا ہے پڑھو، تجربے کرو، نئی جہد پیدا کرو، پیسہ، گھر، شادی، تمہارے بھی بچے میرے حوالے. یہ 5 کروڑ ہے، یہ 4 کروڑ، 3 کروڑ، یہ بزنس ہے، بے فکر ہو، تمہیں کچھ کمانا نہیں، تمہیں کام کرنا. کہ تو دنیا میں بھی اگر ترقی کرنی ہونا تو یہی راستہ ہے. وہ کرنا عملی زندگی میں رہ کے اب یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلا سکے حلال کے رزق سے. تو اس لیے ذہانت پھر اس کے ساتھ محنت جمع ہو جائے اور معاش سے بے فکری ہو جائے، خدا کا بہت بڑا انعام ہے یہ اگر کسی انسان پہ ہو تو. اسی زندگی کے جن مسائل میں آدمی گھرا رہتا ہے، محروم اس پہ بڑی بحث کرتے ہیں. یہ شمس تبریز کا جو دیوان ہے نا، اس میں بڑی بڑی عجیب باتیں لکھی انہوں نے. فرماتے ہیں کہ چه افسردی در آن گوشا چرا تو ہم نمی گردی مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی. کیا شعر ہے. ایک غزل کہی ہے انہوں نے، اس میں فارسی میں جو الفاظ ہیں انہوں نے بالکل کچومر نکال دیا ہے، الفاظ کو نئے معنی پہنائے. لفظ کے لیے نئے معنی تلاش کرنا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہوتا. لفظ ایک ہی ہے، اس کے نئے معنی تلاش کرنا اور اس کو نیا رنگ دینا. اب یہ شعر دیکھیے کیسا زبردست ہے. چه افسردی در آن گوشا چرا تو ہم نمی گردی مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی. چه افسردی، کیوں خاموش بیٹھے ہو، کیوں افسوس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، کیوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو. دران گوشا، وہ جو گوشہ ہے، کمال ہے کہ ان گوشہ نہیں کہا کہ یہ، کیونکہ یہ ان فارسی میں عام ہے اور حقارت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دور، عظمت، آن حضرت، آن جناب، بڑی عزت کے معنی میں. مولانا نے بالکل لفظ کو توڑ دی ہے. چه افسردی در آن گوشا چرا تو ہم نمی گردی، تو جو اس کونے میں بیٹھا ہے، حقارت کے ساتھ کہتے ہیں، تم جو اس کونے میں زندگی گزار رہے ہو،
چرا تو ہم نمی گردی، تم کیوں سر جھکائے افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، تم حرکت کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس طرح افسوس کے ساتھ زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ کیا اس طرح افسوس کے ساتھ سوچ کے اللہ سے شکایتیں اور اپنی صلاحیتوں کے ضیاع کرنے سے زندگی بسر ہوگی؟ ایک معنی تو یہ ہوئے، گردیدن سے نکلا ہے یہ لفظ، اور گردیدن کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کرنا، گھومنا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو ایک کونے میں بیٹھا ہوا زندگی کو رنج کے ساتھ بسر کر رہا ہے، تو کیوں نہیں حرکت کرتا؟ ایک معنی، اور دوسرے معنی کمال۔ کمال دیکھو کیا فرمایا ہے، چفسردی درانگوشا، تم اس کونے میں بیٹھے ہوئے اتنے سر جو ہے اسے جھکائے ہوئے۔ میر تقی میر ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ خالص ٹھیٹھ دلی کی زبان بولتے کہ منکری، منہ بسورے ہوئے، اتنی دور بیٹھ کے کونے میں زندگی کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہو۔ تو ہم نمی گردی، تم تو ابھی تک تو سے بھی نہیں نکلا، تو اپنے وجود سے نکل۔ کس انا کا اظہار ہے ہر موقع پہ، میں اور میں اور میں اور میں، تو اتنا نالائق ہو گیا تو کہ تو سے بھی ابھی فارغ نہیں ہوا۔ اور دوسرا مصرع، مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی، مگر تیری فکر تو ایسا منحوس ہے کہ تجھے سوائے غم کے اور کوئی چیز سوجھتی ہی نہیں تیری فکر کو۔ یہ جو مگر ہے نا، مگر کے کیا معنی؟ مگر کا معنی ہے شاید، اور مگر اس شاید کو کہتے ہیں جو مائل بہ یقین ہو، مگر یہ ہو سکتا ہے، یعنی امید ہے، غالب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مگر تو فکر منحوسی، تیری جو فکر ہے نا، سوچ، یہی منحوس ہے۔ فکر کس کو کہتے ہیں؟ آپ روز بولتے ہیں، آپ نے بھی سوچا ہو، ہے نا؟ فکر کس کو کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں حقیقت علم کے آغاز کو۔ فکر جو ہے وہ ادھورے علم سے آغاز ہے، شے کا کوئی نہ کوئی تصور، مسئلے کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ اس تصور سے جو آغاز کرتا ہے نا، تو یہ فکر جو ہے، یہ جذبہ، وہ حقیقت کو اس ادھورے علم کی لپیٹ میں لانا چاہتا ہے، یہ ہے فکر۔ فکر ہے کہ کوئی گاڑی لینی ہے، مجہول سا تصور ہے نا، پورا علم نہیں ہے۔ اب یہ جال پھینکتا ہے ذہن، کہتا ہے اچھا کرونا یا کرولا جو بھی ہوگی، اچھا جیپ، اچھا یہ مرسڈیز، بی ایم، فلاں فلاں۔ یہ جو ادھورا علم ہے، یہ جال پھینک کے کل علم کو اپنے تصرف میں لانا چاہتا ہے، یہ ہے فکر، اسے کہتے ہیں فکر۔ تو کہتے ہیں جو تمہاری فکر ہے نا، یہ اصل میں، اچھا اس کی تعریف جو کتابوں میں تمہیں ملے گی، وہ کہتے ہیں معلوم کو مجہول کی طرف حرکت دینا۔ یہ اچھی تعریف ہے جو کتابوں میں لکھی ہے کہ معلوم کو مجہول کی طرف حرکت دینا۔ معلوم ہے ایک گاڑی لینی ہے، بس اب مجہول یہ چیز ہے کہ کون سی لینی ہے، کتنی قیمت کی، کلر کیا، کمپنی کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ فکر کہتے ہیں اس کو کہ معلوم سے یہ ادھورے علم سے سفر شروع کرتا ہے اور حقیقت کو اپنے اس ادھورے علم کے جال میں لپیٹنا چاہتا ہے، اس مچھلی کو پکڑنا چاہتا ہے. یہ ہوتی ہے فکر. اور فکر کا بنیادی مقدمہ، فکر کی بنیاد میں سے ہوتی ہے، اپنے سے. اس لیے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنی آپ سے شناسا ہوتا ہے. فکر کا وجود اپنے سے شروع ہوتا ہے کہ میں ہوں، کچھ نہیں. اور سردی آ رہی ہے، اس کی فکر، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا میں برف پڑتی ہے یا گرم ہوائیں چلتی ہیں، اپنا وجود کے کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، کیا لینا ہے، کمرہ کیسا ہونا چاہیے. اپنا فکر کا مقدمہ انسان کا اپنا وجود ہوتا ہے سب سے پہلے. تو کہتے ہیں کہ مگر تو فکر منحوسی، یہ جو تمہاری فکر ہے نا، یہی منحوس ہے. منحوس نحس سے نکلا ہے، اور نحس اس کے مقابلے میں آتا ہے سعد. اور سعد اس کو کہتے ہیں جس میں تینوں اوصاف پائے جائیں. صحیح شخص کا صحیح منزل کے لیے صحیح راستے کا انتخاب. صحیح شخص کا صحیح منزل کے لیے صحیح راستے کا انتخاب، یہ ہوتا ہے سعد. مکہ مکرمہ میں شیخ تشریف فرماتے، وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت لوگ زیارت کے لیے حاضر ہو رہے تھے. ایک بے وقوف اور بھی گیا تو اس میں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. تو انہیں دیکھا اور فرمایا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اس نے بتایا حضرت عمرے کے لیے. فرمایا کوئی نوکری، کوئی پیشہ؟ ان کا کچھ نہیں، صرف عمرے کے لیے. فرمایا عمرہ کیوں کرنا ہے؟ تو اس بے وقوف نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا ہوگا یا جو بھی. اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. بڑے خوش ہوئے، ہاتھ دھو رہے تھے اور ہاتھ چھوڑ کے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا صحیح آدمی صحیح کام کے لیے صحیح جگہ پہ آیا. یہ ہے سعد. اور منحوس، وہ تو ہم آپ سے پہلے ہی عرض کر چکے کہ منحوس پہلے درجے کا وہ ہے جو غلط کام کرے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. یہ جو اب اس مرتبہ رنگ ڈنگ ہم نے دیکھا نا ان وہابیوں کا، تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، لیکن یہ آغاز ہے اس ملک سے برکتیں اٹھانے کا. یہ اس سال آغاز ہوا ہے. یہ کب انجام کو پہنچے گا یہ پتہ چل جائے گا جب جنگ عظیم ہوگی. کیونکہ برکتوں کا وجود تو ہے نہیں نا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں تھیں، لوگ وہاں جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، سمجھتے تھے کہ خدا کی رحمت یہاں زیادہ نازل ہوتی ہے، ان کا مٹاؤ ہی نہیں. ساری شاہ عبداللہ کی جو توصیات ہیں یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں پہ بھی ہیں. جرول یہاں جو حجاج ابن یوسف نے، ان لوگوں نے، بنو امیہ نے شہید کرائے تھے، ان کی قبریں کہیں تھیں. 1920 تک بھی جو سفر نامے ہیں حج کے آپ پڑھیں، کتنے ہی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں گئے دعا کے لیے. تو یہ جو اب اس مرتبہ آغاز ہوا ہے نا،
یہ نحوست کا پہلا درجہ ہے کہ آدمی کام غلط کرے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو یا وہ گناہ جو تمہارے رزق سے برکت اٹھا لیتے۔ ظلم کی وجہ سے نحوست آ جاتی، ظالم آدمی منحوس بھی ہوتا ہی ہے، بہت بری بات ہے۔ یہ ظلم تو قیامت کے دن تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی غلط کام کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ غلط کام کو غلط طریقے سے کرے۔ غلط کام بھی کوئی صحیح طریقے سے کرے تو چلو پھر بھی کوئی بات ہے، غلط کام کو بھی غلط طریقے سے کرنا۔ لندن میں ایک جگہ ایک آدمی کو دیکھا، مدت ہوئی لیکن اب تک وہ منظر گویا آنکھوں کے سامنے، اللہ جانے کیا ضرورت پیش آئی ہوگی۔ پینٹ پہنی بھی تھی انہوں نے، اور بان ہوتی ہے نا یہ جس سے بنتے ہیں چارپائیاں، تو بیلٹ باندھتے ہیں نا کمر پہ اسے باندھنے کے لیے، تو انہوں نے ایسی پینٹ جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اس کو باندھ سے باندھ رکھا تھا، ایسے جیسے ہزار بند میں گرا دیتے ہیں باندھ، اسے ایسے گرا دی ہوئی تھی۔ بڑی ہنسی آئی کہ یہ دوسرا درجہ ہے۔ کام غلط ہے اسے بھی غلط طریقے سے کرنا، بھئی غلط کام کو بھی صحیح طریقے سے کوئی کرے تو چلو پھر کوئی بات بھی ہو۔ ایسے ہی ہے جیسے چوری کا گڑ ہو اور لوٹے سے اسے توڑنا شروع کر دے، تو چوری خود کون سی اچھی بات تھی، وہ بھی کی، اوپر سے گڑ کو توڑنے کے لیے کوئی اور چیز استعمال کرو، لوٹے کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو منحوس سمجھانے کے لیے دوسرے درجے کا منحوس یہ ہوتا ہے کہ غلط کام کو بھی غلط طریقے، غلط کام کو کوئی صحیح طریقے سے تو کرو تو کوئی انسانیت بھی، وہ بھی غلط۔ اور تیسرے درجے کا بھی عرض کیا کہ غلط کام کو غلط طریقے سے کرے اور افسوس بھی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو مولانا کہتے ہیں مگر تو فکر منحوسی، تو اتنا منحوس ہے کہ تو تیسرے درجے کا ہے جس کی فکر اور سوچ بھی اچھی نہیں ہے، کہ جز بھر غم نمی کر دی، کہ تم ایسے منحوس ہو گئے ہو کہ تم نے اپنے اوپر اندھیرا چھا گیا ہے تمہاری سوچ پہ، یعنی وہ حالت جو محرومی کی ہے اور عدم سے نسبت رکھتی ہے، تم ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتے ہو، کیوں نہیں اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالتے؟ وجود بہرحال عدم سے اچھا ہے، چیز کا نہ جاننا یہ بدتر ہے جاننے سے، جاننا بہرحال اچھا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اہل نظر نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے انہیں مانا ہے، بعض لوگوں نے مجدد اپنی صدی کا، حضرت بڑے غور سے باتیں سنتے تھے۔ تو کلکتہ کے حالات کسی نے بیان کرنے شروع کیے، غالب بھی کلکتہ گئے تھے نا، غالب نے ایک جگہ بڑی حسرت کا اظہار کیا ہے کہ کاش کہ دلی کے بجائے کلکتہ وہ ہوتے، کیونکہ وہاں کے حسن نے انہیں بڑا متاثر کیا۔ اب حسن کی کیا آگے تفصیل ہے وہ پڑھ لینا خود ہی، بہت متاثر ہوئے غالب، کلکتہ کے حالات بیان کیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بڑے غور سے، غالباً نابینا تھے، سنتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا علم شے بہ از جہل شے، کسی چیز کا علم آ جائے نا آدمی کو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ جاہل رہے۔ اور وہ تو کیا بات ہے، کئی مرتبہ سنائی
شاید کوئی سننے والا نیا ہو، لیکن کمال کی بات، یہ سب کے استاد شبلی، علامہ اقبال، ان سب کے استاد ڈاکٹر آرنلڈ تھے۔ آرنلڈ نے فلسفہ پڑھا اور پڑھایا تھا، اور آرنلڈ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، آدمی سوچے تو جس کے ساتھ ساری زندگی بسر کرتا ہے، نکاح اور شادی اور بیوی، وہ ایک لمحہ ہی تو ہے کہ ہاں اس نے کہہ دی۔ جنگ عظیم کا آغاز بھی ایک لمحے میں ہی تو ہوتا ہے کہ حملہ کرو۔ سر عبد القادر نے لکھا ہے، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، سر عبد القادر پہ ہم نے ایک جگہ بات کی ہے، کتنے بڑے آدمی تھے۔ سر عبد القادر سے علامہ اقبال ملے اور علامہ نے کہا میں شاعری چھوڑ رہا ہوں، ختم۔ تو انہوں نے انہیں بہت کہا کہ آپ شاعری مت چھوڑیے، علامہ نہیں مانے، اور علامہ چھوڑ جاتے شاعری، ختم ہو جاتا یہ سارا مسئلہ ہی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ میرے اور تمہارے استاد ڈاکٹر آرنلڈ ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو علامہ میں یہ چیز تھی، اور عمومی طور پہ لوگ بڑوں کی مانتے تھے۔ چلے گئے تو آرنلڈ نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہوگا، اقبال شاعری نہ چھوڑنا، یا اپنے پہ بھی ظلم کرو گے، قوم پہ بھی ظلم کرو گے، خبردار یہ نہ کرنا۔ تو علامہ ان کی مان گئے۔ اس ڈاکٹر آرنلڈ نے بڑے کام کی چیزیں لکھی ہیں۔ آخری کتاب غالباً جو لکھی ہے وہ مصوری پہ لکھی ہے، پینٹنگز، پڑھنے کے قابل۔ مغلوں نے جو پینٹنگز اور مصوری، یہ فنون لطیفہ جو ہے نا، شاعری ہے، موسیقی ہے، مصوری ہے، یہ سارے فنون لطیفہ ہی تو ہیں۔ ان فنون لطیفہ کے لیے بھی ایک ذہن چاہیے، آرٹس کے لیے۔ اول تو ہوتا نہیں کہ اس نزاکت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ ہے تو بڑی قابل اعتراض بات، آپ اعتراض ضرور کر لیں، لیکن خود جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ یقین مانو اتنی بدذوقی ہے کہ خالص غالب کی غزلیں اور پنجابی گانے والے پڑھ رہے ہیں۔ نور جہان کی اتنی تعریف، اور نور جہان کو یقین مانو سن کے دیکھ لو، اردو نہیں پڑھ سکتی بیچارے۔ کہنا نا مجھے کچھ، یہ اسی طرح ہے جس طرح لتا سے کوئی کہے کہ پشتو کا گانا گاؤ۔ وہ بیچاری پشتو کیا پڑھے گی، کیا گائے گی؟ رات بھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک مصرع کان میں پڑا، ہم نے کہا دیکھو یہ بھی ظلم سننا تھا، یا اللہ یہ وقت بھی آنا تھا۔ اتنی زبردست نعت تھی، اور پنجابی میں پڑھ رہا ہے، اور اسے ایک ڈھنگ کا حرف نہیں آتا پڑھنا، اسے پتہ ہی نہیں ہے حرف ہے کیا، اور شد لگائے چلا جا رہا ہے ہر جگہ پہ۔ یہ ساری چیزیں فنون لطیفہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور فنون لطیفہ کا آیا مسئلہ اور فتویٰ صادر ہوا۔ وہ لطافت کی حس مر گئی نا، کیونکہ معیار اور پیمانے بدل گئے۔ تو کہتے ہیں فکر منحوسی، معیار اور پیمانے جو آدمی قائم کرتا ہے نا، اس پہ تولا بھی جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ کبھی بھی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے، جو معیار قائم کرتا ہے اس پہ تولا بھی جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، بس جو ہر جگہ اعتراض کرتا پھرتا ہے نا، اور جو ہر جگہ عیب اور نقص لوگوں میں نکالتا پھرتا ہے، خود اپنے سامنے ایک دن آ جاتا ہے
جس پیمانے پر دوسروں کو تولا تھا خود تولنے والے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی آپ بھی آج تشریف لائیے. ہمیشہ خدا سے ڈرے اور دوسروں کے گناہ کوتاہیاں اول تو دیکھنی کیا یار. اللہ وہی بات ہے. انہوں نے کہا تو سے بھی ابھی نہیں نکل پایا, تو اتنا منحوس ہے, اپنے وجود سے تو باہر نکل. کیا ہر وقت غم سر نیوڑے افسردہ حالت میں بیٹھا رہتا ہے. کہتے ہیں نیا نیا نظام چلا اور سیر اور چھٹانک اور رتی تولے معاشرے سے نکل کے گرام اور اس میں آئے. دیہاتی آدمی بیچارہ شہر آتا تھا مکھن بیچنے, گزارا چلتا تھا, بھینسیں رکھی ہوئی تھیں, پیسے اچھے مل جاتے تھے, خالص مکھن لے آتا تھا. تو دکاندار جو خریدتا تھا اس نے کہا کہ میاں آئندہ سے 1 کلو لایا کیجئے, یہ 1 سیر اب نظام ختم ہو گیا. اس نے بات سن لی, اس نے کہا اچھا جی 1 کلو لے آیا کروں گا. ہاں یہ کتنے کلو ہے؟ اس نے کہا جی اس مرتبہ تو سیر ہی لایا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ لو پیسے. اب وہ جب پلٹنے لگا تو اس نے کہا اچھا صاحب ایسے کیجئے کہ 1 کلو مسور کی دال دے دیں. اس نے دے دی. اس نے کہا 1 کلو گندم بھی دے دیں, وہ بھی دے دی. 1 کلو یہ چیز, 1 کلو یہ چیز, ساری کلو کر کے وہ لے گیا. اگلی مرتبہ آیا تو اس نے کہا صاحب یہ جتنے پیڑے ہیں یہ 1 کلو کے ہیں, آپ پیسے اتنے دے دیں. اس نے پیڑے لیے اور دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. ایک دن اس نے ایسے ہی سوچا کہ ہے بڑا ایماندار, پیڑے بھی ٹھیک لاتا ہے مکھن کے, 1 کلو کے ہوتے ہیں, ذرا میں اسے دیکھوں تو صحیح. تو اس نے کلو کا جو پیڑا تولا تو 900 گرام نکلے. بڑی حیرت ہوئی اسے. اس نے کہا اتنے عرصے سے دھوکہ چل رہا ہے, 1 کلو کہہ کے لاتا ہے اور اصل میں 900 گرام بیچتا ہوں. اگلی مرتبہ جب آیا تو اسے پکڑ لیا. اس نے کہا مجھے دھوکہ دیتے ہو, 900 گرام لاتے ہو اور کلو کہتے ہو. اس نے کہا جی ہم دیہاتی آدمی ان پڑھ, ہمیں کیا پتا کلو کتنا ہوتا ہے. وہ جو 1 کلو دال لے گیا تھا نا, ہمیشہ اسی کے برابر میں رکھ کے تول کے لے آتا ہوں. تو یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں نا, ایک دن اسی معیار پہ تولے جاتے ہیں. بس آدمی کا حافظہ ذرا سا اچھا ہو نا تو پھر یاد رہتا ہے کہ کس وقت کیا بات کہی تھی, اور آج اسی پیمانے پہ خود بھی تل رہا ہے, کلو کے 900 گرام ہی نکلے. یہ ہوتا ہے. اس لیے ہے تو ایک مصرعی, مگر اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اتنی نہ, یہ ہے ایک شعر ہی, اس نے کہا اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی داستاں, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کو با دیکھ. تو اس لیے نحوست کا تیسرا درجہ یہ چھا جاتا ہے کہ غلط کام غلط طریقے سے کر کے پھر اس پہ افسوس بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ ہو. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ ہے تیسرے درجے کی نحوست. مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو تم پہ حالت طاری ہے نا, مگر تو فکر منحوسی, تیری فکری منحوس ہے. نحس بمقابلہ سعد کے, اور سعد وہ جو صحیح منزل کے لیے صحیح آدمی صحیح راستہ اختیار کرے. منحوس سعید کے مقابلے میں, سعد نحس کے مقابلے میں. اس لیے سعادت اور سعود اور سعد اور مسعود اور سعید, یہ سارے الفاظ عربوں میں انتہائی بہترین اپنے لیول کے الفاظ تھے. بہت بہت اپریشیٹ کرتے.
اسی لیے سعد نام کا پورا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اہل مدینہ جس بت پہ آ کر احرام باندھتے تھے مکہ جانے کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، مشرکین مدینہ یہ سعد نام کے بت سے باندھتے تھے، اس کے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں سے ہمیں سعادت اور نیکی حاصل ہوتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی، اور تمہاری فکری ایسی منحوس ہے کہ تم خود اندھیروں کی جان نہیں چھوڑنا چاہتے۔ غم اس دکھ کے معنی میں نہیں ہے یہاں، مطلب یہ ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے، چھوڑ دو اس اندھیرے کی جان اب تم۔ اس زندگی کے اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ آدمی کی فکر پہ جب مایوسی طاری ہو جاتی ہے تو اس کی جسم کی صحت، روح کی صحت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ تو اگر اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، اپنے آپ کو پروف دنیا میں ثابت کرنا ہے، وجود ثابت کرنا ہے، پروف کرنا ہے کہ میں کچھ ہوں اور میں نے کچھ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آغاز کہاں سے کریں؟ قرض مانگنے سے، کسی کی منت سماجت سے، ایک دوائی کھا کے کہتے ہیں کچھ نہیں۔ سب سے پہلے جو فکر منحوس طاری ہے نا، اس سے جان چھڑا، اس سے باہر نکل، اس اندھیرے سے باہر نکل، حرکت کر، سوچ کہ نہیں یہ صورتحال تبدیل کرنی ہے، نہیں ایسے نہیں چلنا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، صحیح راہ آگے دیکھنی نہیں۔ غم اور دکھ اور پریشانی ہوتی ہیں زندگی میں، اور یہ زندگی کون سی اصل ہے؟ کتنے سال جینا ہے، پھر اسی راہ پہ جس راہ پہ سارے پچھلے چلے گئے آگے چلنا ہے، اللہ کے ہاں پہنچنا ہے۔ اس دنیا میں جو سکہ کام آئے گا وہ سکہ میرے پاس ہے یا نہیں؟ انہوں نے پہلے مصرے میں اس مایوسی کی حالت سے نکلنے کی دعوت دی ہے اس پہلے شعر میں، اور کہا ہے کہ یہ ساری تیری زندگی کی مصیبتوں کی اصل یہ تیری منحوس فکر ہے کہ تو اپنے وجود سے ہی نہیں نکل پا رہا، تو ہر بات میں اپنے آپ کو ہی سوچتا ہے، اپنے آپ کو اپنے سے باہر نکل کے سوچ، دنیا ہے، کائنات ہے، سفر کرنا ہے، اس غم اس اندھیرے سے نکل اور روشنی کی طرف چل۔ دیکھیں گے اس کو آئندہ، اس کے باقی شعر بھی بڑے زبردست ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح کریں گے۔ معذرت خواہ